بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 63 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم عطف البیان سے متعلق پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعه وهو اشهر اسم شيء نحو قام ابو حفص عمر وقام عبد الله بن عمر ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول شاعر انا ابن طارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبه وقوعا۔ اس فصل میں مصنف علیہ رحمت توابع کی 5 قسم عطف البیان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ عطف البیان کی تعریف کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں تابع غیر صفت، عطف بیان ایسا تابع ہے جو صیغہ صفت نہ ہو۔ غیر صفت سے توابع میں سے صفت نکل گیا۔ یوضح مطبوعہ ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہو۔ تو یوضح مطبوعہ سے دیگر توابع یعنی عطف بالحروف، بدل، تاکید وغیرہ بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے مطبوع کی وضاحت نہیں کرتا۔ وہو اشہر اسم شیء، تو مصنف علیہ رحمت تعریف کے بعد عطف البیان کی پہچان کرواتے ہیں کہ عطف بیان وہو اشہر اسم شیء، وہ کسی چیز کے 2 ناموں میں سے مشہور نام بنتا ہے۔ 2 ناموں میں سے جو مشہور نام ہو وہ عام طور پر عطف البیان ترکیب میں واقع ہوتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے وہو اشہر اسم شیء کہا کہ کسی چیز کے 2 ناموں میں سے جو مشہور نام ہو وہ عطف البیان بنتا ہے، جبکہ یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں، کیونکہ کسی چیز کے ایک نام اور ایک کنیت میں سے جو مشہور ہو تو وہ بھی عطف البیان بن جاتا ہے، یعنی کنیت بھی عطف البیان بن سکتا ہے۔ جیسے مثال سے بات واضح ہو جائے گی، جیسے قام ابو حفص عمر، کہ قام اس جملے کی ہم ترکیب کرتے ہیں، قام فعل، ابو مضاف اور حفص مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مبین ہے، اور عمر یہ عطف البیان ہے۔ یہ مبین عطف البیان مل کر یہ قامہ کے لیے مسند الیہ فاعل بنیں گے۔ اب یہاں پر ابو حفص یہ کنیت ہے اور عمر یہ نام ہے، تو یہاں پر جو 2 ناموں میں سے یعنی کنیت اور نام میں سے نام مشہور تھا عمر، تو یہ عطف البیان بنا۔ اگر کہیں ایسا ہو کہ کنیت مشہور ہو تو وہاں پر پھر کنیت بھی عطف البیان بن سکتا ہے، جیسے قام عبداللہ ابن عمر، تو یہاں پر عبداللہ مرکب اضافی مبین اور ابن عمر یہ مرکب اضافی اس کے لیے عطف بیان ہے، تو یہاں پر ابن عمر کنیت جو ہے وہ عطف بیان بنا ہے۔ تو وہ اشہر اسم شیء، کسی چیز کے 2 مشہور ناموں میں سے جو مشہور ہوگا، اشہر ہوگا، وہ عطف البیان واقع ہوگا۔ تو نام سے مراد یہاں پر کنیت اور نام یہ ہے جی۔ ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ان نحویین حضرات کے اس قول کو رد فرما رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ توابع کی 4 ہی قسمیں ہیں، صفت ہے، عطف بالحروف ہے، بدل ہے اور تاکید ہے۔ وہ فرماتے عطف البیان یہ کوئی مستقل توابع کی قسموں میں سے کوئی مستقل قسم نہیں۔ وہ فرماتے عطف البیان در حقیقت بدل ہی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ کی رائے یہ ہے کہ عطف البیان یہ توابع کی مستقل 5ویں قسم ہے، اور بدل میں اور اس میں معنن اور لفظاً دونوں طرح فرق ہے، دونوں آپس میں ملتبس نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ معنن فرق تو ہمیں سمجھ میں آیا،
مانن فرق یہ ہے جیسے کہ تعریف سے ہمیں سمجھ میں آیا، تعریف میں مصنف علیہ رحمہ نے عطف البیان کی تعریف کی کہ تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ، ایسا تابع ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ تو بدل چونکہ وہ اپنے مطبوع کی وضاحت نہیں کرتا بلکہ بدل تو نسبت سے اصل مقصود ہوتا ہے، اور یہاں پر نسبت سے اصل مقصود وہ مبین ہوتا ہے، مطبوع ہوتا ہے، عطفی بیان نہیں ہوتا۔ عطفی بیان تو محض وضاحت کرتا ہے۔ تو مانن فرق یہ ہوا کہ وہاں پر نسبت سے اصل مقصود بدل ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر نسبت سے اصل مقصود مطبوع ہی ہے، تابع نہیں، عطف بیان نہیں۔ تو یہ مانن فرق تعریف ہی سے ہم سمجھ گئے۔ اب ولا یلتبس بالبدل لفظا سے مصنف علیہ رحمہ بدل اور عطف بیان میں لفظی فرق بھی ذکر فرما رہے، تو فرماتے ہیں کہ عطف بیان بدل سے لفظاً بھی ملتا نہیں ہے، لفظاً بھی ان دونوں میں التباس یا اشتباہ کا خطرہ نہیں، کیونکہ جو چیز لفظاً عطف بیان بن جائے وہ پھر بدل نہیں بن سکتا کلام میں۔ پھر مثل قول شاعر، جس طرح کے شاعر کی اس قول کی مثل والی ترکیبوں میں سے شاعر فرماتے انا ابن طارق البکری بشر علیہ طیر ترقبہ وقوعا۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اس شعر کی لغوی اور ترکیبی حیثیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ، اور اس کے بعد پھر محل استشہاد کی طرف آتے ہیں۔ تو انا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، مبتدا واقع ہے، اور ابن طارقی یہ مرکب اضافی اس کے لیے خبر واقع ہے۔ ابن مضاف، الطارقی مضاف الیہ مضاف، اور البکری یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور مبین ہے۔ بشرن یہ عطف بیان ہے البکری کے لیے۔ پھر البکری یہ ذوالحال ہے، علیہ طیر یہ جملہ اس سے حال واقع ہے، علیہ ظرف مستقر خبر مقدم ہے، اور الطیر یہ مبتدا مؤخر ہے۔ پھر ترقبہ یہ جملہ ہی میں جو ضمیر اس سے حال واقع ہے، ترقب فعل ہی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے جو طیر کی طرف راجع ہے، ہو ضمیر یہ مفعول بھی ہے، اور وقوعا یہ علیہ میں جو ضمیر اس سے حال ثانی ہے یا الطیر سے حال واقع ہے۔ تو ترکیب سمجھنے کے بعد عزیز طلبہ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے انا ابن طارق البکری، شاعر در حقیقت اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہے اور اپنی شجاعت بیان کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں انا ابن طارق البکری، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو بکری یعنی بشر نامی بہادر کو میدان کارزار میں چھوڑنے والا ہے اور اس کو شکست دے کر مارنے والا ہے۔ علیہ طیر اس حال میں کہ اس بکری پر پرندے انتظار کر رہے تھے، وقوعاً اس کے مرنے کا، کہ پرندے اس کے اوپر آ کر جمع ہو کر اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اس کی روح نکلے گی اور ہم جا کر اس کے گوشت اور ہڈی نوچیں گے۔ تو چونکہ پرندے جب تک انسان میں روح ہو اور جسم میں جان ہو تو اس کے قریب نہیں آتا، کسی زخمی کے قریب نہیں آتے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے پھر اس کے قریب جاتے ہیں اور پھر پرندے جا کر اس کے گوشت وغیرہ نوچتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس نے بکر یعنی بشر نامی بہادر کو شکست دے کر میدان کارزار میں مار کر قتل کر چھوڑنے والا تھا، اس حال میں کہ علیہ طیر ترقبہ وقوعاً، علیہ طیر ترقبہ وقوعاً، کہ پرندے اس کے اوپر واقع ہو کر اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اب ہم آتے ہیں محل استشہاد کی طرف۔ تو محل استشہاد اس شعر میں یہ ہے کہ الطارقی البکری، الطارقی یہ مضاف ہے، البکری یہ مضاف الیہ ہے، اور الطارقی یہ در حقیقت عامل ہے البکری میں، اور البکری اس کے لیے مفعول بھی ہے۔
تو اب یہاں پر البکری یہ مبین ہے اور بشرن یہ عاطفی بیان ہے. اب یہاں پر البکری کو ہم مبدل منہ اور بشرن کو بدل نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بدل وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ اصل مقصد ہی بدل، مقصود ہی بدل ہوتا ہے. تو پھر عبارت بن جائے گی التارک البکری التارک بشرن، اور یہ ٹھیک نہیں. اس لیے یہ ایک مشہور ضابطہ ہے عزیز طلبہ، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ صیغہ صفت جو معرف باللام ہو وہ ہمیشہ معرف باللام کی طرف تو مضاف ہو سکتا ہے، لیکن غیر معرف باللام کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. تو جب ہم التارک بشرن پڑھیں گے تو اس صورت میں صیغہ صفت معرف باللام بشرن جو غیر معرف باللام ہے اس کی طرف مضاف ہوگا، اور ہم نے ضابطہ پڑھا کہ صیغہ صفت جو معرف باللام ہو وہ غیر معرف باللام کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. تو یہی محل استشہاد ہے کہ شاعر کے اس شعر کو پیش کر کے مصنف علیہ رحمہ نے یہ بتا دیا کہ یہاں پر البکری بشرن کو ہم مبدل منہ و بدل نہیں بنا سکتے، کہ مبدل منہ و بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. پھر التارک البکری یہ التارک بشرن ہوگا، اور التارک بشرن کی ترکیبی حیثیت پھر ٹھیک نہیں بنتی. ہاں عطف بیان و تکرار عامل کے حکم میں نہیں ہوتا، تو التارک البکری بکری کو ہم کیا بنا دیں گے بھئی، مبین، اور بشرن کو عطف بیان بنا دے، تو یہ تکرار عامل کے حکم میں نہیں، اور اس صورت میں کسی قسم کا اعتراض واقع نہیں ہوگا. تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے عطف البیان توابع کی 5 قسم عطف البیان سے متعلق پڑھا. عطف بیان کی تعریف ہم نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ عطف بیان اور بدل میں معنوی فرق بھی ہے اور لفظاً فرق بھی ہے. معنوی فرق تو اس کی تعریف ہی سے واضح ہو جاتا ہے، اور لفظی فرق بتانے کے لیے مصنف علیہ رحمہ نے شاعر کے اس قول کو بطور محل استشہاد کے پیش کیا ہے: انا ابن طارق البکری بشرن علیہ طیر ترقبہ وقوعا. تو عزیز طلبہ، کل آپ حضرات نے اس شعر کی لغوی اور ترکیبی حیثیت، یعنی اس کی ترکیب کرنی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات نے یاد کر کے آنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر محل استشہاد بھی آپ نے پیش کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.